گزار دی، صلاۃ التسبیح پڑھتے پڑھتے گزار دی، درود شریف پڑھتے پڑھتے گزار دی، استغفار کرتے کرتے رات گزار دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا زیادہ ثواب کما لیا، اتنا زیادہ کما لیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ ایک رات کی عبادت کے بدلے میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے متعلق ثواب فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جس کی رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں عبادت میں گزر گئی، گویا اس نے 833 برس کا زمانہ مکمل عبادت میں گزار دیا۔ اور ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلی امتوں میں سے کسی کو بھی شب قدر عطا نہیں ہوئی۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تشریف لائے، کسی امت کو لیلۃ القدر عطا نہیں ہوئی، کسی امت کو شب قدر کی رات نہیں ملی۔ حضور فرماتے یہ میری امت کے لیے خاص انعام ہے۔ اور یہ انعام ہوا کیسے؟ اس کا سبب کیا بنا؟ علماء اکرام نے یوں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے یوں سوچا کہ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمر ہزاروں سال، 500 سال، کئی سو سال عمر ہوا کرتی تھی ایک ایک امتی کی، اور حضور نے دیکھا کہ میری امت کی عمر 60 سال 65 سال 50 سال سے زیادہ نہیں، تو یہ ان امتوں کے مقابلے میں قیامت میں عبادت کے میدان میں شرمندہ ہوں گے۔ میرا امتی ان امتیوں کے مقابلے میں شرمندہ ہو جائے گا کیونکہ عمر کم ہے، اگر رات دن عبادت بھی کرے پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب غم نہ کر، اگر تیری امت کی عمر کم ہے، اگر تیری امت کے لوگوں کی عمر کم ہے، زندگی کم ہے، حیاتی کم ہے، میں تیری امت کو رنگ دوں، ان کو ایک رات ایسی دوں گا جو 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی 1000 مہینوں تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ اس کا ذکر کر کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں خیال آیا میری امت محروم رہ گئی، نہ ہزاروں مہینے کی عمر ملے، نہ اتنا عبادت کر سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور میرے محبوب گھبرانا غم نہ کر، میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کروں گا جو 83 سال 4 مہینے کے مقابلے میں ایک رات بن جائے گی۔ ایک مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زکریا علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، یوشع علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، اتنی محنت کی، 80 برس تک پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ 80 سال عبادت کی، پل آنکھ کی پل جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ آئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج آیا میری امت اتنی عبادت کیسے کرے؟ فرمایا میرے نبی گھبرانا، اگر کسی کو 10 سال بھی 10 راتیں مل گئی تو ان کے لاکھوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو جائے گا، اور شب قدر ایسی نام والی رات ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، میں نے اس رات میں قرآن مجید عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، دستور والی کتاب، نصب العین والی کتاب، قانون خداوندی، تعزیرات الہی، کلام الہی کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانے، آپ کو معلوم بھی ہے وہ لیلۃ القدر کیا شے ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس رات کو فرشتے،
حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کا حکم لے کر جبریل امین ایک فرشتوں کی فوج لے کر اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جاؤ اس رات میں پھیل جاؤ، پوری دنیا میں پھیل جاؤ، سمندروں میں پھیل جاؤ، پہاڑوں میں پھیل جاؤ، صحرا میں پھیل جاؤ، بستیوں میں چلے جاؤ، شہر کے گھر گھر کا چکر لگاؤ۔ جو آج کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جو ذکر خیر کر رہا ہے، جو دعائیں مانگ رہا ہے، جو اللہ اللہ کر رہا ہے، فرمایا آؤ فرشتوں اس رات میں کالی کملی والے کا جو امتی مرد عورت اس رات میں عبادت میں مشغول ہے، جاؤ ان کے لیے استغفار کرو۔ اور جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آج کی رات میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک عرش عظیم سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ندا کرتے ہیں، او میرے بندے ہے کوئی جس کی روزی میں کمی ہو، آج جھولی پھیلائے میں فراخ کر دوں۔ مستدرک ہے کوئی روزی مانگنے والا اس کی روزی بڑھا دو، مستغفر ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی فسق و فجور کی دریا میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی گناہوں کے ڈھیر والا، ہے کوئی بدعمال، ہے کوئی روح سیاہ جو آج توبہ کرے، جو آج ندامت کے آنسو بہائے، جو آج اپنے رب کے سامنے توبہ کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے بندے میں تجھے دینے کے لیے آیا، تو لینے کے لیے آ جا۔ ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو، جس کو طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، جس سے گھر والے بھی گھبرا چکے ہو، جس سے محلہ بھی پریشان ہو چکا ہو، فرمایا آج مجھ سے مانگی میں اس کی بیماری کو دور کر دوں۔ ہے کوئی پریشان حال آج مجھ سے مانگی اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ آج مجھ سے سوال کرے اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اللہ پاک آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کی فوج کو دنیا میں بھیجتے ہیں، مگر امت کا حال دیکھو اس رات میں بھی مانگنے پہ آمادہ نہیں۔ بس یقین کی بات ہے۔ فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو اس رات میں کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر عبادت کرے یقین کے ساتھ، اللہ پاک میرا ایک ایک لفظ سن رہا ہے، میرے ایک ایک سانس کو دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نیکی کو دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی برکت سے، لیلۃ القدر کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عمر مبارک میں رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا، شب قدر کی تلاش کی، جستجو میں رہتے تھے، ساری رات بیداری میں گزارا کرتے تھے تاکہ شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے اور حاصل ہو جائے۔ 1,34,000 انبیاء کرام نے شب قدر کے لیے ساری عمر رو رو کے گزار دی کہ کب نصیب ہوگی، کب نصیب ہوگی۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو اس شب قدر کی رات کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ساری عمر میں کبھی قضا نہیں ہوئی۔ کم سے کم مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، یہ تینوں نمازیں جماعت کی ادا کی جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے، حضور فرماتے ہیں اس کی رات پھر بھی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں پہ یقین صحابہ کرام نے اپنایا اور اس کا عملی نمونہ بن کر دکھلایا۔ ان پر جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، صحابہ کرام نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو جھیلا اور برداشت کیا ہے۔ ٹکڑے ہو گئے صحابہ کرام کے، قیمے تو بن گئے مگر حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔ کتنی بھی پریشانی آئی، بھوک آئی، پریشانیاں آئی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں ہمیں بعض وقت 15 دن تک جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر 15 یوم تک روٹی کا ٹکڑا دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت یہ تھی، جو کا آٹا ہوا کرتا تھا، چھلنی نہیں تھی، چھاننے والی کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس اڑ گیا تو چھلکا نکل گیا، باقی چھلکا اندر پکتا تھا اور میں پکایا کرتی تھی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے اور فرماتی ہے کبھی کبھی ایسی حالت بھی آئی 3 مہینے چولہے میں آگ جلنے کی نوبت نہ آئی۔ عورتیں توجہ کریں جو آج اپنے خامدوں کی شکایت کرتی ہے کہ ہمیں خرچہ معقول نہیں ملتا، ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا، ہمیں صحیح کپڑے نہیں ملتے، ہمیں صحیح خرچہ نہیں ملتا۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، امام الانبیاء کی گھر والی تم سب مرد عورتوں کی ماں کا خرچہ تو دیکھو۔ فرماتی ہے مجھے 2 مہینے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا 24 گھنٹے میں، پانی بھی رکھ کے نہیں، ایک پانی کا پیالہ اور کھجور کا ایک دانہ۔ اور فرماتی ہے اس کھجور کے دانے کی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی، جب وہ بھی نہ ملی تو اس کی بھی قدر ہوئی۔ صحابہ کرام کو حضور نے ریشن تقسیم فرمایا، ایک کھجور کا دانہ 3 صحابہ میں تقسیم فرمایا۔ کتنا حصے میں آیا ہوگا؟ وہ 3 کھجور کا دانہ کھا کر صحابہ کرام نے تلواریں چلائی، کافروں کی گردنیں کاٹی اور اپنا قیمہ بنوا دیا، مگر شکایت نہ کی کہ ہمیں کھانے کو نہ ملا۔ بچے بھوکے تڑپ گئے، خود پیاس سے صحابہ کرام مر گئے، مگر حضور کا دامن چھوڑنے کی نوبت نہ آئی۔ ایسا درد تھا ان حضرات کے دلوں میں، اور جس قدر تھی قرآن کریم کی اور رمضان المبارک کی اور دین و ایمان کی، کیا قدر تھی حضرات کے یہاں۔ مدینہ منورہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں دوڑے پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور مدینے والوں چلو مسجد نبی میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد بٹ رہی ہے۔ صحابہ کرام دوڑے مسجد نبی میں آئے، آ کے بیٹھ گئے، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا تھا، کوئی سن رہا تھا۔ صحابہ کہنے لگا ابو ہریرہ یہاں تو کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی۔ فرمانے لگے تم نہیں جانتے یہ قرآن کریم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد ہے، یہی حضور کا ترکہ ہے، یہی میراث ہے۔ جس قرآن مجید کو آج ہم برکت والی کتاب نہیں جانتے، آج عظمت والی کتاب نہیں جانتے، جس میں خیر و برکت نہیں مانتے، جس پر عمل کر کے نجات دہندہ نہیں سمجھتے، جس کو آخرت کے لیے کافی نہیں جانتے، فرمایا یہ وہ کتاب ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے تابع داری کرنے والے متقی بنے اور انہی کو اللہ کی رحمت کی چادر نے ڈھانپ لیا۔ تمام صحابہ کرام رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کہتے تھے اے کاش 12 مہینے رمضان بن جاتا۔ ہر وقت کی تمنا تھی صحابہ کرام کی کہ موت آئے تو روزے سے آئے، مروں تو روزے سے ہوں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان حشر برپا ہوگا، دنیا مصیبت میں ڈوبی ہوئی ہوگی، کوئی اپنے پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا، کوئی ناف تک ڈوبا ہوا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوا، اور حالت یہ ہوگی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ او لوگوں، او انسانوں، او آدمیوں، ڈرو اپنے پروردگار سے جو زمین میں بھوچال مچا دیتا ہے۔
جو قیامت کی ایسی ہوش ربو گھڑی لا کے تمہارے سامنے کھڑی کر دے گا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. ماں اپنے شیر خوار بچے کو, دودھ پیتے بچے کو زمین میں پھینک کے مار دے گی. ایسا خوفناک منظر, ایسی ہوش ربو گھڑی, ایسی تباہی ہوگی. ماں باپ اولاد کے نہیں, اولاد اپنے ماں باپ کے نہیں, بیوی خامند کی نہیں, خامند اپنی بیوی کا نہیں, کوئی شے کسی کے کام نہیں آئے گی. آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر گھبرا کے فرمائیں گے لا اسألک غیر ھذا, اور میرے معبود میں اپنی ذات کے سوا کسی کا سوال نہیں کرتا. اس میدان محشر میں کچھ لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے عرش عظیم کے نیچے کھانا کھا رہے ہوں گے. لوگ کہیں گے الہ العالمین, یہ کون لوگ ہیں, یہ کون خوش نصیب ہے جو مصیبت کی گھڑی میں آج اتنی موج کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, سائے میں بیٹھے ہیں. جواب ملے گا تم یہ روزے رکھا کرتے تھے, تم مکر کیا کرتے تھے, یہ رات کو تراویح پڑھا کرتے تھے, تم فلم دیکھا کرتے تھے, یہ قرآن پڑھا کرتے تھے, تم گیت گایا کرتے تھے. ان کے دلوں میں میں بسا کرتا تھا, تمہارے دلوں میں کنجریاں بسا کرتی تھی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ پروں والے گھوڑوں پہ سوار ہو کر میدان حشر میں اڑتے پھریں گے. لوگ کہیں گے الہ العالمین یہ کون خوش نصیب ہے. جواب ملے گا یہ وہ ہیں میرے نام پر, میرے حکم پر بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے, پیٹ میں آگ لگ جایا کرتی تھی, منہ میں پانی لے کر گلے کو گھونٹ کر بیٹھ جاتے تھے, کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے. انہوں نے میرے نام پر رمضان کے روزے رکھے, میرے احکام کی پابندی کی. تم نے میرے احکام کو ٹھکرایا, تم نے میرے رمضان کو ٹھکرایا, تم نے میرے قرآن کی بے قدری کی. جس رات میں قرآن اترا وہ رات برکت والی بن گئی, جس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا وہ مہینہ برکت والا بن گیا, جس ذات پہ قرآن مجید اترا وہ ذات ساری کائنات کی سردار بن گئی. جو قرآن مجید فرشتہ لے کر آیا وہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا. ارے جس سینے میں قرآن آ جائے, جس کو قرآن کریم پہ عمل کی توفیق ہو جائے, خدا کی قسم وہ بھی سردار بن جائے گا. حضور فرماتے ہیں قیامت کے اس گھبراہٹ والے منظر میں کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے, کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. سوال ہوگا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے. آج میں خدا نے قرآن کا اجر دیا ہے, اپنے کلام کی عظمت کا اجر دیا ہے, اس کے ادب کا بدلہ ان کو دیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک جنت میں آواز دیں گے, میدان حشر میں بھی آواز لگے گی آؤ روزہ رکھنے والے آ جاؤ, قرآن مجید پڑھنے والے آ جاؤ, تلاوت کرنے والے آ جاؤ, اکرام کرنے والے آ جاؤ. تمام کو بلا کر عرش کے نیچے بٹھا دیا جائے گا اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا اٹھے گی جو لوگوں کے دماغ کو ٹکرائے گی, سب کو چھینک آئے گی, سب الحمدللہ کہیں گے. اس کے بعد اللہ پاک اپنا دیدار نصیب کرا دیں گے. اتنی لذت آئے گی خدا کے دیدار میں, اتنی حلاوت آئے گی, اتنا کیف ملے گا, اتنا سرور ملے گا, اتنا مزہ آئے گا. لوگ کہیں گے یا اللہ جنت حور و غلمان, نہریں, محلات, سونے چاندی کے مکان تو کچھ بھی نہیں, اصل دولت تو یہ ہے جو تیرے دیدار میں مزہ آیا. کون کر رہا تھا اس رات کو اپنے لیے غنیمت جانو. پچھلے سال اس رات میں لاکھوں آدمی زمین پہ تھے, لاکھوں عورتیں دنیا میں اس رات میں بجائے اللہ سے مانگنے کے چوڑیوں کی فکر میں پھرتی تھی, جوتے کے لیے روٹھی پڑی تھی, کپڑوں کے جھنجٹ میں پڑی ہوئی تھی. سال کے درمیان میں موت آ گئی, موت کے جھٹکے نے تباہ و برباد کر دیا. پچھلے سال شب قدر کی رات میں کئی نوجوان درزیوں کے پاس بیٹھے رہے, کئی نوجوان فلموں میں جاتے رہے, کئی نوجوانوں نے گناہوں میں گزار دیا.
کی، کئی نوجوانوں نے قدر نہ کی، سال بھر میں موت کی تلخی آئی، موت کے جھٹکے نے تباہ کر دیا، آج قبروں میں پڑے ہیں۔ تو آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں، نہ معلوم آئندہ سال کی یہ رات ہم میں سے کس کس کو زمین کے اوپر آئے گی اور کس کس کو زمین کے اندر آئے گی۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اگلے سال شب قدر کی رات کس کو ملتی اور کس کو نہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم میں سے جس کی موت آئے گی ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہوگا یا کفر پہ موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ شرک کرتے موت آئے گی یا اللہ کی توحید کی پرستش کرتے موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے کرتے موت آئے گی یا بدعت میں پھنسے پھنسے موت آ جائے گی۔ وہ تو صحابہ تھے جو ہر وقت اپنی زندگی کو بنا کے رکھتے تھے، اپنے نام اعمال کو سدھار کر رکھتے تھے۔ تو صحابہ اتنے رویا کرتے تھے، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی، ہر وقت رویا کرتے تھے سیدنا عثمان۔ اور تو کیا قرآن پڑھے گا، تم کتنے قرآن پڑھو گے، تم کتنی تلاوت کرو گے؟ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، سیدنا عثمان ذی النورین ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور قبرستان میں کھڑے ہو کر حضرت عثمان رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، اشارہ کر کے فرمانے لگے ان لاکھوں من مٹی کے ڈھیر کے نیچے آئے بغیر گزارا نہیں، اس اندھیری کوٹڑی نے مجھے رلا دیا، اس تنہائی نے مجھے رلا دیا، اس خلوت نے مجھے رلا دیا، کوئی ساتھ نہ ہوگا میں اکیلا جاؤں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئی، آنکھیں چلی گئی روتے روتے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رویا کرتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بعض مرتبہ حضور کی آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی تھی، نبی ساری رات رو رو کر کے مانگے، امتی کبھی نہیں روتا، اور رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل تو بنا لے۔ ایک نبی نے اللہ پاک سے رو رو کر کے مانگا، سیدنا ایوب علیہ السلام ہے، کتنی مدت گزر گئی، کیڑوں نے کھا لیا، کھال ختم ہو گئی، گوشت ختم کر دیا، اللہ پاک کا امر ملا، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور میرے پروردگار کون ہے تیرے سوا میری مشکلوں کو آسان کرنے والا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ میاں سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ میاں سے مانگا۔ آج ہم تو جب مانگے جب ہمارے یہاں کسی بات کی کمی ہو، کپڑے بتیرے، اولاد کافی ہے، کاروبار بھی اللہ نے دیا ہوا، ہم کیوں مانگے؟ کوئی ضرورت باقی ہو تو طلب کرے، ہماری ساری ضرورتیں تو پوری